ہو، اگر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اللہ رسول کی اطاعت نہیں ہے، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے نزدیک، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی اللہ کے نزدیک۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو شادی بیاہ کے حوالے سے ایک چیز ہماری کتابوں کے اندر، فقہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، شادی کا ایک قانون لکھا ہوا ہے کہ شادی میں کف کا خیال رکھنا چاہیے۔ کف کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب جو ہے ہمارے ہاں بہت غلط مشہور ہو چکا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ کف سمجھتے ہیں ذات، حالانکہ کف کا مطلب ذات نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شریعت کی اور فقہ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ شادی کف میں کرنی چاہیے، تو لوگوں نے اس کا مطلب لے لیا کہ اپنے خاندان میں کرنی چاہیے اور اپنی ذات میں، اپنی جو ذات ہے، یعنی کوئی آفریدی ہے، کوئی کشمیری ہے، یا کوئی آرائی ہے، جٹ ہے، بٹ ہے، راجپوت ہے، فلاں ہے، شیخ ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہم نے شادی کرنی ہے۔ یہ شاید شریعت کا مسئلہ ہے، تو شریعت کا مسئلہ یہ نہیں ہے، کف اسے نہیں کہتے۔ کف اصل میں جو فقہا نے جو اصطلاح لکھی ہے کہ شادی میں کف کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ دو افراد جو ہیں ان کی ایک آپس میں جو بندھن ہوتا ہے، اس میں جو ان کی جو ازدواجی زندگی جو آگے گزرنی ہوتی ہے ان کی، اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا آپس میں برابر ہونا یا برابر کے قریب ہونا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یعنی جن دو افراد کی شادی ہونے والی ہے تو ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کے اندر مماثلت پیدا کرنا، ان کے اندر برابری پیدا کرنا، یہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان دونوں کے درمیان مماثلت نہیں ہوگی، یعنی دونوں کے درمیان اکثر زیادہ تر چیزوں میں برابری نہیں ہوگی، تو پھر ان کی زندگی جو ہے وہ ذرا آپس میں مشکل ہو جائے گی، ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکے گا۔ مثال کے طور پر طرز زندگی دونوں کا ایک ہونا چاہیے، یعنی جو لڑکی کا خاندان ہے اور جو لڑکے کا خاندان ہے، ان دونوں کا طرز زندگی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے دو یعنی لڑکے اور لڑکی کی آپس میں شادی ہو کہ جن کا طرز زندگی ایک طرح کا ہو، یا جن کا جو ہے وہ معاشی اعتبار سے دونوں برابر کے ہوں، معاشرتی اعتبار سے دونوں ایک طرح کے ہوں۔ یعنی اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، معاشی، معاشرتی، طرز زندگی اور خصلتیں، عادات وغیرہ، ان چیزوں میں جتنی زیادہ مماثلت ہوگی اور جتنی زیادہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی یہ چیزیں ہوں گی، اتنی ہی آسانی کے ساتھ اور بہترین طریقے سے ان دونوں کی زندگی گزرے گی۔ اگر ان چیزوں میں فرق آ جائے تو پھر ان کا آپس میں ملاپ نہیں ہوتا، ان کا آپس میں پھر جوڑ چلتا نہیں ہے، وہ پھر ہر وقت جھگڑے لگے رہتے ہیں۔ مثلاً لڑکے کی طرز زندگی، لڑکے کا جو خاندان ہے اس کی طرز زندگی کوئی اور طرح کا ہے، لڑکی کا جو خاندان ہے اس کا طرز زندگی کوئی اور طرح کا ہے، تو وہ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ان کے لیے، ایک دوسرے کا طریقہ اختیار کرنا، ایک دوسرے کا طرز زندگی، اپنا طرز زندگی چھوڑ کر وہ اختیار کرنا، وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح عادات کا فرق ہو جائے، لڑکے کی عادات اس کے خاندان کی عادات کچھ اور طرح کی ہیں، لڑکی اور اس کے خاندان کی عادات کچھ اور طرح کی ہیں۔ اسی طرح معاشی اعتبار سے ایک بہت زیادہ امیر ہے، دوسرا بہت زیادہ غریب ہے۔ مثلا لڑکا اگر بہت زیادہ امیر ہوگا، لڑکی غریب ہوگی، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لڑکا اسے غلام بنا کے رکھے گا، اور اگر لڑکی بہت زیادہ امیر ہوگی، لڑکا غریب ہوگا، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لڑکی اپنے دولت پر، اپنے والد کے، اپنے خاندان کی دولت پر مطلب فخر کرے گی، اور اس لڑکا جو اس کا خاوند غریب ہے اس کو کچھ سمجھے گی ہی نہیں۔ جب اسے کچھ سمجھے گی نہیں اور وہ مرد ہونے کی حیثیت سے، خاوند ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ رویہ اختیار کرے گا اور یہ آگے سے اکڑ دکھائے گی، تو اس سے پھر ان کے درمیان جھگڑا پیدا ہوگا اور پھر طلاق ہو جائے گی۔ تو کف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کی جائے کہ دونوں میں برابری ہو جائے، دونوں کی عادات، دونوں کی روایات، دونوں کا طرز زندگی، دونوں کے معاشی حالات، دونوں کے معاشرتی حالات، یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ برابر ہو جائیں تو اس سے پھر زندگی جو ہے وہ دونوں کی اچھے طریقے سے گزرتی ہے۔ اسی طرح علم ہے کہ علم کے اعتبار سے دونوں کے اندر جتنی زیادہ بہتری آ جائے، برابری ہو جائے، تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کہ اگر ایک جو ہے وہ اس کا کچھ اور علم ہے، دوسرے کا کچھ اور علم ہے، اس سے بھی بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کف کا یہ مطلب ہوتا ہے۔
آگے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔